حسن، جس طرح سے آپ فیکٹ اینڈ فگرز پر بہت زیادہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس بجٹ میں؟ دیکھیں، میں تو سعد رسول صاحب کے سوالات اور عدیل ورائی صاحب کی گفتگو کے بعد تو میں صرف یہی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اور پھر جو خاص طور پہ ڈاکومنٹس جو کل اسحاق ڈار صاحب نے 1 گھنٹہ 43 منٹ کی تقریر میں عوام کے سامنے رکھا، ان کو بھی دیکھا جائے اور پھر ڈاکومنٹس کو دیکھیں تو گھوڑک دھندا جو نظر آتا ہے. میں تو بلکہ حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جائے، اور اگر کسی سابقہ کسی وزیر خزانہ کو ملا ہے تو وہ لے کر وہ بھی ان کو دے دیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے یہ عوام کو الفاظوں کے گھوڑک دھندے میں لے کر آتے ہیں، الفاظوں کے جال میں بچھاتے ہیں، اور انڈسٹریز کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، اکنامک کی سچویشن کے حوالے سے عوام کو بتاتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ جو سعد صاحب بات کرتے ہیں نا، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی دکھائی دیں گی، روشن پاکستان اگلے 1 سال میں دکھائی دے گا، لیکن وہ یہ ڈاکومنٹس میں ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ جو اتنے ایکسپرٹس ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کو یہ ڈاکومنٹس میں ان کو کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم اگر ڈاکومنٹس کو پھلوریں اور ان کے داد و شمار کو جائزہ لینا شروع کریں تو سر میں تو درد شروع ہو جاتی ہے حالات. لیکن وہ سوالات کے جوابات دینا پسند نہیں کرتے. ایک طرف آپ دیکھیں گروتھ ریٹ ہماری 0 کی طرف نکل گئی، 0.29 طرف آ گئی، دوسری طرف آپ کی آبادی اوپر کو جاتی دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ تیسرا آپ کے پاس ہے کیا بجٹ میں؟ پھر آپ کہتے ہیں بھوکے ننگے یہ بکاریوں کے لیے ہم بجٹ میں فلاں چیزیں رکھ رہے ہیں، ان کو آپ یہ کریں گے، ہم اتنی پاپولیرٹی میں جو ہے وہ سچویشن کو یوں کریں گے، ہماری گروتھ ریٹ اس طرح ہوگی، ٹیکسیشن ہمارا 9.2 بلین ہوگا، ٹریلین ہوگا، ہم اس کو اس طرح طریقے سے کلیکشن کریں گے. کوئی یونیفارم پالیسی آپ کو اس بجٹ میں نظر آتی ہے؟ اوورآل اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو جتنے جھوٹ بولے ہیں، میں جھوٹ کا لفظ اس سے استعمال کر رہا ہوں کہ آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی سوالات کرتے رہے صحافی اسحاق ڈار صاحب سے، لیکن وہ جوابات دینے کے بجائے وہ کہتے ہیں آپ یہ کیسا سوال جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، آپ کو سچویشن سمجھ میں نہیں آتی تو وہ عوام کے سامنے آ کر رکھیں. آج تک یہ سوالات کے جوابات نہیں ملتے. دیکھیں 14,460 کا بجٹ ہے آپ لے کر آئے، صبح کو آپ نے 7,574 ارب روپے دے دینے، صبح کی ادائیگی کے بعد 6,886 ارب روپے رہ جائیں گے. اب اس میں جو قرض لیے ہیں ان کی سود کی ادائیگی میں 7,303 ارب روپے دینے ہیں. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پھر ہم 417 ارب روپے ادھار لیں گے، یعنی ہم اگلے مالی سال کا آغاز منفی سے کر رہے ہیں، ہم ادھار لے کر رہے ہیں، قرضوں سے کر رہے ہیں. تو ہم آگے والی سچویشن کو کیسے دیکھیں گے؟ پھر وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نان بینک قرضے ہیں 1907، بینک قرضہ جات 3,124، خالص بیرونی وصولیات 2,527، پھر نجکاری 15 ارب روپے جو انہوں نے بنایا ہے. جی بالکل. اور پھر دوسرا وہ بار بار 2 جملوں کی جو اس پر توجہ دیتے ہیں، بار بار. آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کوئی 11 بار بولا، کل انہوں نے 1 گھنٹے 43 منٹ کی تقریر میں کوئی 27 دفعہ یہ جملہ بولا. کیا بولا؟ کہ مہنگائی کنٹرول کریں گے، جو 38% پر ہے وہ 21 پر آ جائے گی، اور دوسرا کہ ہماری جو معیشت ہے وہ گراوٹ اس کی رک گئی ہے. پہلے میں آنا چاہتا ہوں جو مہنگائی کے انڈیکیٹرز، وہ کیا کون سے انڈیکیٹرز ہیں وہ بتائیں. وہ ڈاکومنٹس میں بھی نہیں ملتے تو آپ بھی چیزیں کلیئر کر دیں. آپ کے مہنگائی کو کنٹرول کرنے سے کون سے انڈیکیٹرز ہیں؟ دیکھیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ٹوین ڈیفیسٹ کہلاتا ہے، یہ جتنا بڑھے گا مہنگائی اتنی بڑھے گی. اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کون سی یونیفارم پالیسی دیا ہے اسحاق ڈار صاحب یا حکومت وقت جو ان کی معاشی ٹیم ہے، فیڈرل سیکرٹری فائنانس ہے، امداد اللہ بوسال، عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہیں، یہ کوئی ایک آ کے ہمیں بتا دے. شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی اور ایکسپرٹ کو بتا دے، وہ ہمیں آ کے بتا دیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو سال ختم ہو رہا ہے 7.1% پر بجٹ خسارہ ہے. ٹھیک ہے، بجٹ خسارہ. اور اگلے مالی سال میں یعنی اگلا سال جو ختم ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ وہ 6% ہوگا، لیکن اگر کیلکولیشن کی جائے تو وہ 8 یا 8.5% بنتا ہے. اور پھر آپ آ جائیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں، اور اس کا اگر آپ دیکھا جائے تو جو امپورٹ پھر اس میں سے ایکسپورٹ آپ مائنس کر دیں، ترسیلات زر نکال دیں، پھر آئی ایف ڈی جو ایف ڈی آئی فورن جو ہمیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے وہ اگر کر لیا جائے تو یہ ٹوٹل ملا کے 12% بنتے ہیں.
جو اگر ہم بجٹ خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، تو اس سچویشن میں آپ مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے؟ ایک طرف مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے؟ بات پوری ہو رہی ہے، 10% کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر 38% مہنگائی ہے، تو جب آپ 12% اگلے سال ہوگی تو آپ 21 پر کیسے لائیں گے؟ یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے خیال میں جو میری کیلکولیشن ہے وہ 42% پہ اگلے سال مہنگائی جا کر سٹینڈ کرے گی، اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ چیز بتانی چاہیے۔ اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے، یہ حکومت وقت کا کہنا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہوگی تو ٹیکس زیادہ کلیکشن ہوگی، تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں مہنگائی 21% ہوگی، تو دوسری طرف آپ کہتے ہیں ٹیکس میں آپ 35% اضافہ کر دیا، یعنی مہنگائی آپ 38 سے 21 پر لا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس آپ نے 35% اضافہ کر دیا، تو ٹیکس کیسے آپ کریں گے؟ آپ کی لاجک یہاں پر بھی نہیں چل رہی۔ پھر آپ آ جائیے جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ معیشت میں گراوٹ رک گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، معیشت میں گراوٹ کیسے رکی، یہ ذرا آپ تفصیلاً بتائیے۔ میں آپ کے سامنے ذرا چند سیکنڈ میں یہ چیزیں رکھ سکتا ہوں کہ مارچ کے اگر اعداد و شمار اٹھا لیں تو صنعت 25% گر چکی ہے، اور اگر سیلز کے بھی اعداد و شمار حکومت جاری کرتی ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں تاکہ عوام کے سامنے پکچر کلیئر ہو۔ عوام کیا سمجھتی ہے کہ انہوں نے آ کے بہت زیادہ ریلیف دے دیا؟ سن لیں، 50% ڈیزل کی کھپت گر گئی، 23% بجلی کی کھپت گر گئی، سیمنٹ کی کھپت جو ہے وہ 18% گر گئی، انڈسٹری آپ نے تباہ کر دی، ٹیکسٹائل برآمدات میں 22.61% کمی ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جی ڈی پی 6.10 سے جو تھی ایک سال میں وہ 0.29 پر پہنچ گئی، انڈسٹری 6.83 سے کم ہو کے -2.9 پر پہنچ گئی، کنسٹرکشن 1.9 سے کم ہو کر -5.53 پر پہنچ گئی، اسی طرح ایکسپورٹ جو ہے 26.24 سے کم ہو کر 23.18 پر پہنچ گئی۔ ٹیکسز کی آپ نے بھرمار کر دی، انڈسٹریز کو آپ کو فوکس نہیں کر رہے، تو آپ کس سچویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے جو